اوہایو کے ہائی وے سے گزرتے ہوئے لائما کے گرد و نواح میں ایک وسیع صنعتی علاقہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دو بڑے صنعتی ادارے یونائٹڈ اسٹیٹ پلاسٹک اور ٹیمکو انڈسٹریز قائم ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ پلاسٹک سب سے پہلے قائم ہونے والی کارپوریشن ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کارپوریشن ہے جو پلاسٹک کی اشیاء بنانے والی فیکٹریوں کو پرزے سپلائی کرتی ہے۔ بیشتر پرزے یہی کمپنی بناتی ہے۔ اس کے ملازموں کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ سٹینلی ٹام جو کمپنی کا بانی ہے، کمپنی کی کارکردگی سے بہت خوش ہے اور اس کے ہر حصے سے بخوبی واقف ہے۔ 1976 کے مقابلے میں ٹام کا موجودہ کاروبار روشن مستقبل کا حامل ہے۔ آپ کو یقین ہے ڈاکٹر؟ مجھے یہ دے دیں، میں اسے لے سکتا ہوں۔ دوسری رائے، ڈاکٹر مرڈاک نے ہماری ابتدائی تشخیص کی تصدیق کی ہے۔ آپ کی مرض بنیادی جگہ پر بڑھ گئی ہے اور جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل چکی ہے۔ میرے پاس کتنا وقت ہے؟ 2 سال، زیادہ سے زیادہ۔ 2 سال؟ ٹام صاحب، میرے ذہن میں آپ کی مذہبی دلچسپیاں بالکل نہیں ہیں، مگر معاشرے کے دوسرے تمام افراد کی طرح میں بھی آپ کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں۔ اس قسم کا کینسر جب آخری حد تک پہنچتا ہے تو اس میں متواتر سخت درد رہتی ہے۔ اب میرا مطلب آپ سے مذاق کرنا نہیں ہے، لیکن اگر مجھے یہ کینسر ہوتا تو میں ہارٹ اٹیک کی دعا کرتا، جلد۔ جواب: تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ اس کا کیا مطلب ہے خدایا؟ بائبل مقدس سے اکثر اس نے قوت اور رہنمائی حاصل کی۔ اکثر اسے سوالوں کے جواب بھی ملتے۔ وہ عموماً لوگوں کو اس کے احکام ماننے کو کہتا، اس کی رہنمائی میں چلنے کو بتاتا، مگر اب کیا آپ چائے پئیں گے؟ ٹھیک ہے۔ یہ پینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بہت تیز ہے۔ ونیتا، ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ میں صرف 2 سال زندہ رہوں گا۔ کینسر میرے سارے جسم میں پھیل چکا ہے۔ میری خدمت، میرا کاروبار، کسی بھی کاروبار کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے داماد ویز لائٹل کو دیکھتا ہے جو کاروبار کو سمجھ رہا ہے، کیونکہ اتنے بڑے کاروبار کو جو کل اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، اسے سنبھالنا ہے۔ بہت پہلے جوانی کے دنوں میں ایک کاشتکار عورت نے یسوع مسیح کے متعلق ٹام کو بتایا۔ یہ عورت اس کی گاہک تھی
جب وہ سیلز مین تھا۔ اس کا اعتماد اور وفاداری اس حد تک پہنچ گئی کہ خداوند کو اس نے اپنے کاروبار میں حصے دار بنا لیا۔ ایک دن ایسا آیا جب ونیتا اور ٹام مل کر 10 لاکھ روپیہ سے زیادہ مسیح کی خدمت کے لیے مختلف ممالک میں بھیجتے تھے۔ پھر یہ رقم ہر سال 1 لاکھ متواتر بڑھاتے گئے۔ نہیں، وہ کاروبار کے بارے میں فکر مند نہیں تھا، نہ اسٹینلی ٹام موت سے خوف زدہ تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کفن دفن کا جائزہ لینا اس کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ یہ واقعہ اس کی بیماری سے کئی سال پہلے پیش آیا، اور یہ ایسی ہی مثالوں میں سے پہلی مثال ہے جس کے ذریعے آپ کو ٹام جیسے غیر معمولی انسان کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اچھا، اس کو اندر بھیج دیں۔ اوہ، مجھے امید ہے آپ نے برا نہیں منایا، مگر میں چاہتا تھا ہم ایسی جگہ بیٹھے جہاں سکون سے بات ہو سکے۔ لائے، مجھے اپنا کوٹ دیں، میں وہاں کرسی پر رکھ دیتا ہوں۔ میری بیٹی بتاتی ہے کہ آپ کا کوئی دعاگو دوست ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا مسٹر بریڈفورڈ۔ اس نے میرے لیے آپ کو دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ آہا، آپ جانتے ہیں، جب سے میری بیٹی مذہبی ہوئی ہے، میں نے اس جیسی تبدیلی کسی میں نہیں دیکھی۔ آپ کی بیٹی مذہبی نہیں ہوئی، اس نے مسیح یسوع کو پایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چرچ کی اصلاحی زبان زیادہ تو نہیں جانتا، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ اسی کی، آپ کی اور آپ کے دوست کی دعائیں ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انہی دعاؤں کی وجہ سے ٹھیک رہتا ہوں۔ 25 برس سے میں کفن دفن کے کاروبار میں ہوں، مگر ابھی تک میرا موت پر یقین نہیں ہے۔ ہو، خدا کے فرزندوں کے لیے موت نہیں مسٹر بریڈفورڈ، بے شک ان کا وجود مر جاتا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدم یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیا آپ خداوند سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے میں دلچسپی لیں گے؟ یقیناً مسٹر ٹام، میں ضرور حاصل کروں گا۔ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں نے ٹام کی گواہی کے سبب سے نجات پائی۔ اس نے جان لیا تھا کہ بڑا رتبہ اور زندگی کی کامیابیاں لوگوں کے دل کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ مثال کے طور پر جوزف بریڈلی جو جج ہے، کئی سال تک وہ قابل احترام اٹارنی رہے، پھر قابل احترام جج بنے۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اپنے حلقے میں وہ کس قدر مقام رکھتے تھے۔ وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، میں کئی سال سے چرچ نہیں گیا، شاید مذہب میرے اندر کے خلا کو پورا کر سکے۔ میں ایسے تھا جیسے کوئی گاہک کسی بڑی دکان کی تلاش میں ہو۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے چرچ کا انتخاب کیا۔ یہ جگہ مجھے روحانی رہنمائی حاصل کرنے کے علاوہ لوگوں کے اکٹھے مل بیٹھنے کا مرکز بھی محسوس ہوئی۔ ایک شام جج بریڈلی عدالت کے سخت کام سے تھکا ہوا آیا کہ اس کی ملاقات لائما سے آئے ہوئے ایک شخص سے ہوئی۔ اسٹینلی ٹام ایک قصبے کے روٹری کلب میں تقریر کر چکے تھے جہاں بریڈلی کبھی رہ چکا تھا، اور اخبار نے مختصر سی خبر دی تھی کہ ٹام نے خداوند کو اپنے کاروبار میں حصے دار بنایا ہوا ہے۔ جج صاحب نے اس بات کا بذات خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں کس طرح خداوند کو اپنا حصے دار بنا سکتا ہوں؟ آپ خداوند کو اس وقت تک اپنا حصہ دار نہیں بنا سکتے جب تک آپ مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتے۔ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں مسٹر ٹام؟ آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں؟ میں محسوس کرتا ہوں جیسے میں خدا کی عدالت میں ہوں، جج کی حیثیت سے نہیں، ایک ملزم کی حیثیت سے۔ سب نے گناہ کیا اور خداوند کے فضل سے محروم ہوئے۔ بائبل فرماتی ہے، یہ بات جج پر صادراتی ہے اور اس قیدی پر جو کٹہرے میں کھڑا ہے۔ بائبل فرماتی ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے،
تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہ بات صاف ہے کہ اسٹینلی ٹام اس وجہ سے حیران تھا کیونکہ جوزف بریلڈے نے بچے کی طرح مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اس نے اپنی وفاداری ثابت کر دی۔ جوزف بریلڈے بائبل مقدس کے مطابق مسیح میں ایک نیا مخلوق بن چکا تھا۔ جو نویک ایک اور شخص تھا جو فیکٹری پلانٹ میں بائبل سٹڈی کے لیے آیا۔ اس نے اسٹینلی کو روکا اور اس سے گفتگو کی۔ میں محسوس کرتا ہوں یہ آپ کا معمول نہیں ہے۔ میں نے برا نہیں منایا، اور میں اپنے ایمان کے اقرار کے لیے کسی جگہ بھی جا سکتا ہوں۔ مسیح نے بھی یہی طریقہ اپنایا، یہی نہیں تھا؟ اس کے متعلق ہم نے آیات پڑھی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں تیار ہوں ایمان لانے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر بتائیں کہ کوئی شخص ایمان کیسے لائے۔ یہ تو آسان ہے، آپ کو تو صرف خداوند کو بتانا ہے کہ آپ گنہگار ہیں، اور مسیح یسوع نے صلیب پر آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ پھر مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں۔ بس یہی مجھے کرنا ہے؟ بس یہی آپ کو کرنا ہے، اور یہ آپ ابھی کر سکتے ہیں، ابھی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق مجھے سوچنا پڑے گا، لیکن میں کروں گا۔ اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اسٹینلی ٹام بول رہا ہوں۔ میں نے قبول کر لیا ہے۔ بہت شاندار۔ میں اپنی عمارت کو فروخت کر رہا ہوں اور خداوند سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک نیا کاروبار دے۔ نویک نے چیزیں فروخت کرنے والے شعبہ میں کام شروع کیا، پھر مختلف سٹوروں میں کام کیا اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن سب سے اچھی بات اس میں یہ تھی کہ وہ مسیحی تعلیم پر عمل کرنے والا مسیحی تھا۔ پھر اچانک 2 سال کے بعد اسے دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ خداوند میں سو گیا۔ 1969 میں اس کی اپنی حالات زندگی پر لکھی ہوئی 2.5 لاکھ کاپیاں لگاتار فروخت ہوئیں۔ اس حالات زندگی کو پوری دنیا کے تاجروں اور ہنرمندوں نے پڑھا۔ ایک دوسری مثال، ایک شخص ہیرلڈ جانسن جو ایک کاروباری شخص تھا اور اسٹینلی ٹام کی زندگی میں اس وقت داخل ہوا جب وہ جہاز میں سوار ہو کر جا رہا تھا۔ اسٹینلی ٹام بول رہا ہوں۔ ہلو، میرا نام ہیرلڈ جانسن ہے مسٹر ٹام۔ میں سیاٹل سے بول رہا ہوں۔ میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا مالک ہوں۔ صبح کے 5 بج چکے ہیں اور مجھے سفر کی ایڈورٹائزنگ کی بات کر رہے ہیں؟ دراصل ہم نہیں، یہ کاروباری بات نہیں۔ میں نے آپ کی کتاب کے بارے میں سنا اور ایک کتاب خرید لی۔ میں اسے ساری رات پڑھتا رہا ہوں اور میں اس بارے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سیاٹل سے ابھی جہاز پر آ رہا ہوں، آج صبح 6:15 بجے، جو مجھے 4 بجے لائما پہنچا دے گا، مگر مجھے واپسی کے لیے فلائٹ لینی ہوگی۔ اگلے دن مجھے اپنے دوست کو دوپہر کے کھانے پر ملنا ہے۔ آپ کی کتاب نے مجھے گرویدہ بنا لیا ہے۔ ایسی کتاب میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی۔ میں تمام مذہبی نکات سے متفق نہیں ہوں۔ اس میں مذہب کے بارے میں آپ کے کچھ نئے خیالات ہیں، میرے خیال میں مجھے بتانے چاہیے، اور ٹھیک مجھے دلچسپی ہے۔ کیا آپ خود کو گنہگار تصور کرتے ہیں مسٹر جانسن؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا آپ کرتے ہیں؟ پھر میرے خداوند کے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں، وہ تو صرف گناہگاروں کی مدد کرتا ہے۔ بس یہی کچھ ہوں میں، یعنی ایک گناہگار جو خداوند کے فضل و رحم سے نجات یافتہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ تعریف کی بات ہے۔ میرا خدا پر یقینی ایمان ہے، میرا اس پر بہت اعتقاد ہے، مگر مجھے جہنم یا اس کا ایندھن بننا قبول نہیں۔ کیا آپ کو ہے؟ میں وہی کرتا ہوں جو بائبل کہتی ہے۔ چھوڑے مسٹر ٹام، آئے آپس میں بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پورے ملک میں آپ کو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو تھوڑا سا ذہین ہو اور جہنم پہ یقین رکھتا ہو۔ یہ میں نے بہت پہلے سیکھا ہے کہ ایسی باتوں پر بحث نہ کروں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں بائبل پر یقین رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے بائبل کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں؟ ہر بات پر؟ چلیں پہلے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔
کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ وہ بیٹا ہوگا، میرا مطلب ہے میں جھگڑا نہیں کر رہا ہوں، ہاں میں سوچتا ہوں وہ بیٹا تھا، ہاں۔ یسوع نے جو کہا میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، بہت سے امیر لوگوں کی طرح۔ اور لازر نامی ایک غریب شخص ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا اور عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہوا۔ یہ یسوع کے اپنے الفاظ ہیں مسٹر جانسن۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر اور لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ یسوع بھی جہنم پر یقین رکھتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بائبل میں ایسی بات بھی ہے۔ بائبل کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا مسٹر جانسن۔ بائبل خدا کا کلام ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک۔ کیا آپ گنہگار ہیں؟ میں ایک ضدی انسان ہوں مسٹر ٹام، لیکن ہاں میں گنہگار ہوں۔ مجھے ضرورت ہے یسوع میں اعتقاد کی جو آپ کی کتاب بتاتی ہے، اور اگر گناہوں کا اقرار کرنے سے ایمان حاصل ہوتا ہے تو میں اقرار کرتا ہوں۔ ایلڈن ریڈ فیلڈ کی مثال سنیں، جو تیل صاف کرنے والی فیکٹری کا صدر تھا۔ وہ ٹام سے پلاسٹک ہی کے متعلق نہیں بلکہ مسیح کے متعلق جاننے کے لیے آیا۔ آپ پلاسٹک کے خام مال کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ او نہیں، وہ نہیں۔ ایلڈن ریڈ فیلڈ کاروبار سے کہیں زیادہ اہم بات کرنا چاہتا تھا، ایسی بات جسے وہ کافی عرصے سے نظر انداز کرتا چلا آ رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کب آپ کے گناہ معاف ہوئے؟ کب مسیح آپ کی زندگی میں آیا؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ جب آپ مریں گے تو جنت میں ہی جائیں گے؟ آپ کے سوالوں کا جواب مسٹر ریڈفیلڈ بائبل مقدس میں ہے۔ آپ میرے دفتر آنا پسند کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں، میں چلتا ہوں۔ آج ایلڈن ریڈ فیلڈ مسیح میں ترقی کرتا اور گواہی دینے والا سچا مسیحی ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ ایلڈن ریڈ فیلڈ، جج بریڈلے، جو نواک جیسے اور بہت سے لوگ مسیح کو قبول کرتے گئے، اور اس میں اور بھی بہت سے دنیاوی کامیاب لوگ شامل ہوئے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ جو حقیقی خوشی اور روحانی معموری کی تلاش میں ناکام ہو چکے ہیں، وہ ناکامی کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ اس جواب کی تلاش بلڈنگ پر لگے سائن بورڈ کی گواہی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک سیلز مین جو میرے دفتر آیا، اس نے بتایا کہ جب وہ لائمہ سے گزر رہا تھا تو اس نے فیکٹری کی دیوار پر ایک خوبصورت عبارت پڑھی کہ یسوع مسیح ہی حل مشکلات ہے۔ اس نے بہت دفعہ خدا کا کلام سنا، اور جب اس نے سائن بورڈ پڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور اسی لمحے اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ خداوند کا حکم ماننے کے لیے شکریہ۔ تمہاری فرما برداری مشہور ہو گئی، اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم دنا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو، اور خداوند جو میں ان الفاظ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ تابعداری تابعداری۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی لفظ نہیں جو آپ کی زندگی کی صحیح عکاسی کر سکے۔ جتنا میں خداوند کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اتنا ہی اس کی تابعداری کرتا ہوں، لیکن میری انسانیت، جانتی ہو، آج ہی میرے دفتر میں مجھے ایک سیلز مین ملنے آیا۔
ایسا بد زبان شخص میں نے بہت سے بعد دیکھا. میں نے اسے اپنی گواہی سنانے کی کوشش کی لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی. آپ نے اس سے کچھ خریدا؟ ہاں میں نے خریدا، اس کی چیزیں اچھی تھیں، لیکن خدا کے فضل سے مجھ میں وہی جذبہ ہے، وہی زندگی ہے، وہی امال ہے. او ایلینر، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، تنہا چھوڑ دیں مجھے. آپ کو جو کچھ چاہیے آپ لے لیں، میں بہت تھک گیا ہوں. آپ کے پاس گھر ہے، بچے ہیں، تمہاری خواہش کے مطابق کپڑے ملتے ہیں، اپنی مرضی سے تیار ہوتی ہو. تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں بتاتی ہوں مجھے کیا چاہیے. کیا؟ مجھے طلاق چاہیے. لفظ فرما برداری کی کئی طریقے سے تشریح کی جا سکتی ہے. اس کا مذہبی ہم معنی لفظ رہنمائی ہے جس نے ٹام کی زندگی میں عملی کردار ادا کیا. مثال کے طور پر اس کی پرانی فیکٹری پر جس پر ابھی بھی یسوع ہی جواب ہے لکھا ہوا تھا ایک بڑی گواہی ہے. کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ کیا میں مسٹر اسٹیٹ سے بات کر سکتا ہوں؟ مسٹر اسٹیٹس؟ آپ کے سائن بورڈ پر لکھا ہوا ہے اسٹیٹس میلٹنگ. اوہ، آپ مسٹر اسٹینلے ٹام سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی فیکٹری سے بار بار گزرا ہوں. میرے ذہن میں خاص اشتیاق تھا. مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں آؤں اور آپ سے بات کروں. میں سمجھا کہ آپ کا نام مسٹر اسٹیٹس ہے. میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں. میں یہاں نوکری کی تلاش میں نہیں آیا اور نہ ہی کچھ بیچنے آیا ہوں. ایسا ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میں کام پر جاتے آتے یہاں سے ہی گزرتا ہوں. میرے اندر سے یہ بار بار آواز آتی تھی کہ کوئی شخص یہاں پر ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. کسی نے میرے متعلق آپ کو بتایا؟ بالکل نہیں. یہ عجیب سی بلاہٹ میرے اندر سے آئی جب کبھی بھی میں آپ کی فیکٹری سے گزرا. مسٹر لیدرمین، میں بالکل ایک عام انسان ہوں، حقیقت میں ایک عام انسان، لیکن میرا مسیح یسوع پر پختہ ایمان ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر اسی کی تابعداری کروں. میں روزانہ ایک کام کرتا ہوں اور وہ یہ کہ میں خدا سے لوگوں کی مدد کے لیے رہنمائی حاصل کرتا ہوں، اور بعض اوقات خدا ان لوگوں کو یہاں پر بھیجتا ہے. میری مدد کریں. خدا کر سکتا ہے. میں تیار ہوں. سنو ایلینر، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. خدا ہمیں پیار کرتا ہے ایلینر. ہمیں صرف اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے. آپ نے اقرار کیسے کیا جو؟ مجھے مسٹر ٹام نے بتایا. میں نے اسی وقت اس کے دفتر میں سر جھکایا اور خدا سے دعا کی اور گناہوں کا اقرار کیا اور مسیح یسوع کو قبول کیا. میں نے پہلے کبھی دعا نہیں کی لیکن اب سنی گئی ہے. اس نے مجھے بدل دیا ہے. آپ دیکھیں گی. ان کی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو ٹام مسیح کے پاس لانے کا سبب بنا. اپنے آپ کو غیر معمولی مسیحی تصور کرنا برا لگتا ہے. جو بڑا کام ہماری زندگی میں ہوا ہے وہ ہر شخص کی زندگی میں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حکم مانے اور اس پیغام کو غور سے سنے جو روح القدس ہمیں دیتا ہے. جو پیغام روح القدس سے آتے ہیں حقیقی چابی وہی ہیں. جہاں تک ٹام کا تعلق ہے، اس کی نظر میں تابع داری کسی کام کو کرنے کی رضامندی سے کہیں اہم ہے. دوسروں کو ایمان میں حصے دار بنانے کی خواہش ہی سب کچھ ہے. ٹام کا کاروبار اور ایمان باہم ایک جان ہو چکے تھے. خداوند میں ایمان اور کمپنی کا تصور ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے تھے. بائبل کی یاد، خدا کے وعدے اور فیکٹری نے ٹام کے ایمان اور اقرار کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا. جس طرح اسرائیل سے وعدہ کیا گیا، تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا ہے. ٹام خداوند کی قوت سے دولت حاصل کرنے کا قائل تھا، بجائے اس کی کہ کسی اور طریقے سے حاصل کی جائے. وہ اپنے آپ کو محدود وسائل کا انسان سمجھتا تھا جس کے اعتماد میں ایک ایسی کارپوریشن دی گئی جس میں دولت حاصل کرنے کی وافر لیاقت ہے. وہ اکثر کہا کرتے تھے
کہ امیر ہونے کی دعا نہ کریں بلکہ اس کے حلیم وفادار خادموں میں شامل ہو جائیں۔ خرید و فروخت، پیسوں کا آنا جانا اور حساب رکھنے کی کتابیں اسٹینلے کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں جیسے دوسرے تاجر فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو خداوند کو اپنے کاروبار کا حقیقی حصہ دار سمجھتا تھا۔ وہ اس بات پر دل و جان سے یقین رکھتا تھا کہ وہ لوگ جو اس کی فیکٹری کے انتظامیہ ڈھانچے کو جانتے ہیں اس حقیقت کا یقین کرتے ہیں کہ اسٹینلی نے کبھی ادھار لیا ہی نہیں۔ وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ نئی فیکٹری کی بلڈنگ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ٹام اور ونیتا نے 3.60 کروڑ روپیہ اس کی تعمیر کے لیے مخصوص کیے، جبکہ لاگت کا تخمینہ اربوں روپیہ تھا۔ یہ بات بیان سے باہر ہے کہ جب بلڈنگ مکمل ہوئی تو 3.60 کروڑ روپے ان کے حساب میں بچ گئے، یعنی خدا تیرا خدا ہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا ہے۔ نشر و اشاعت کا کام تقریباً خط و کتابت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ٹام نے اپنی فیکٹری کی بنی ہوئی چیزوں کی ایک فہرست تیار کی تھی جسے اس نے کتابی شکل دے رکھی تھی۔ ٹام کے لوگ تقریباً 13 لاکھ کاپیاں سالانہ ارسال کرتے تھے اور خط و کتابت کے ذریعے عام طور پر 2% جوابات کے مقابلے میں یو ایس پلاسٹک کو 8% گاہکوں کے جوابات آنے لگے۔ یہ سب ٹام کی کامیابی کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے حقیقت ہے، یعنی ڈاکٹر کا ٹام کو بتانا کہ آپ کو کینسر ہے۔ ٹام کے اندر حقیقی مسیحی جذبات ہمیں بے شمار موقعوں پر نظر آتے ہیں، خاص طور پر وہ دن جب اس کا دماد فیکٹری کا کاروبار کم ہونے کی وجہ سے بہت رنجیدہ ہو گیا۔ ویس، سب سے پہلے صبح ہم تمام کارکنوں کی میٹنگ بلائیں۔ ٹھیک ہے۔ ہر کوئی پریشان تھا کیونکہ کمپنی روز بروز خسارے میں جا رہی تھی، لیکن وہ گزرے دنوں کے اس تجربے سے گزر چکے تھے کہ ان کا مالک مسٹر ٹام کس قدر مضبوط ایمان رکھتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کاروبار معیشت کی وجہ سے نہیں چل رہا، بلکہ اس کاروبار کو خدا چلا رہا ہے۔ آپ میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا کے وعدوں کو جانتے ہیں جو اس نے ہم سے کیے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، یہ استثنا کی کتاب میں سے ہے جہاں خدا ہمیں حکم دیتا ہے۔ کمپنی پالیسیز اگر میں اسے خدا کے لوگوں کے لیے استعمال کروں۔ اب میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ پہلی آیت سے پڑھتا ہوں، سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر قبضہ کرو۔ اب 5ویں آیت دیکھیں۔ یہاں بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیوں خداوند ہماری زندگیوں اور کاروبار میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنا اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ آپ نے میری زبان سے ایک لفظ بار بار سنا ہے اور وہ ہے تابع داری۔ صرف خداوند ہی ایک مسیحی اور کاروباری شخص کی زندگی میں حدود مقرر کرتا ہے جب وہ اس کی تابع داری کرتا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنا اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ اور اب 11ویں آیت میں دیکھیں، سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ اور 18ویں آیت میں خداوند نے ہمارے کاروبار کے بارے میں مجھے خاص پیغام دیا ہے، تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا ہے۔ میں یہ آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا ہے۔ رہا کاروبار، تو یہ میرا اپنا نہیں ہے،
بلکہ خاص قسم کی خدمت ہے۔ میں روح القدس سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل میں جھانک کر دیکھے۔ آپ لوگ بھی ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آئے ہم اسی پر اعتماد کریں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یسوع کے الفاظ سچے اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ ساری چیزیں تمہیں بھی مل جائیں گی۔ کیا ہم خدمت کے لیے خدا کو کم رقم دیں گے؟ ایک پیسہ بھی نہیں۔ خداوند ہمیں کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے۔ ہمارا کاروبار خداوند کی ملکیت ہے، اس کو ترقی بھی وہی دے گا۔ آپ کا ایمان تو مجھے بھی قوت بخشتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کوئی آزمائش تو نہیں، ایسی آزمائش جس سے آپ کے ایمان کو جھٹکا لگ سکے۔ ایسی آزمائش جس سے اس کا اعتماد ہل جائے۔ موت کے متعلق کیا خیال ہے؟ جلد ہی اسے اور اس کی بیوی کو اس حقیقت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ٹام ہر ہفتے سوائے گرمیوں کے مسیح کی خدمت کے لیے مختلف شہروں میں جایا کرتا تھا۔ اس کی کاروباری مصروفیات بڑھنا شروع ہو گئی تھیں، بے شک وہ دلی طور پر اس سے خوش نہیں تھا۔ سالہ سال سے ونیتا نے اس کے لیے مددگار کے طور پر کام کیا۔ وہ ٹام کے ٹیلی فون بھی خود سنتی، اس کے نام کی سینکڑوں درخواستیں وہ کسی اور کے حوالے کر دیتی، اور وہ کوشش کرتی کہ ٹام زیادہ وقت دعا میں گزارے۔ لوگوں کا اس مرتبہ کوئی مثبت رویہ نہیں تھا۔ جواب بہت اچھا رہا۔ بڑے عرصے کے بعد پچھلا ہفتہ میرے لیے بہت اچھا رہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں مقابلہ تو کرنا ہوگا۔ اب میں جوان تو ہو نہیں سکتا۔ آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہر ہفتے پہلے سے زیادہ تھک جاتے ہیں۔ کہا نا، اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں آپ کو اپنا مکمل علاج کروانا چاہیے، زیادہ دیر نہ کریں۔ میں آپ کے لیے کافی لاتی ہوں۔ ونیتا ٹھیک کہتی تھی، ٹام کو مکمل چیک اپ کی ضرورت تھی، لیکن اس سے اس کے ذہن میں ڈراؤنے خیالات پیدا ہو جاتے۔ مگر پھر کیا ہوگا؟ اگر ڈاکٹر اس کی تھوڑی سی ہمت بڑھاتے ہیں، اس کا مطلب وہی معمول ہوگا، پھر ویسے ہی، لیکن اس طرح اور ضرورت مند افراد کو ملنے کے موقع ہاتھ لگیں گے۔ گھر کا سفر آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ میں ایک ہفتے کے بعد گھر سے جا رہا ہوں۔ اوہ، آپ اکثر آتے جاتے ہوں گے۔ میں ہر ہفتے ایسا کرتا ہوں۔ ہمارے کام مختلف ہیں۔ میں گھریلو کام سے جا رہا ہوں، ویسے میں ڈیزل انجینئر ہوں۔ اکثر میں اصلاح مشورے کو نکلتا ہوں۔ سو رات کو کام کرنا مجھے پسند نہیں۔ مجھے بھی پسند نہیں۔ آپ تو ہفتے بعد آتے ہیں۔ ہفتے بھر میں پلاسٹک اور سلور کا کام کرتا ہوں۔ ہفتے کے آخر میں صرف بولنے کی حد تک مصروفیت ہوتی ہے۔ پلاسٹک اور سلور؟ ایک کام جو دنیا میں سب سے اہم ہے۔ وہ کون سا؟ خداوند کا کام۔ ہمیں مذہبی جنون ہے جس شہر میں میں رہتا ہوں، وہ مجھے دوستی کہتے ہیں۔ آپ تو ایسے نہیں ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق یقیناً ایسے لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، لیکن میں دوسری قسم کے افراد کی بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ ہوائی جہاز بھی ایک مقدس مقام کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ مسٹر ٹام ایک اور شخص کی روحانی مدد کر رہا تھا، جواب تلاش کرنے کے لیے۔ اس کو اس بات سے بہت تکلیف پہنچی جب ایک مسیحی کی کمزور گواہی سے کوئی شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ بری گواہی ایسی ہے جیسے کسی کے منہ سے بری بو، اسے بھی زیادہ بری۔ اس نے روحوں کو جیتنے کے لیے زیادہ ہفتے دینے شروع کر دیے اور اپنے روحانی تجربات کا اپنے مسیحی ساتھیوں کے ساتھ ذکر کرتے رہتے۔ لیکن ہمیں روح پاک کے تابع رہنا ہے تاکہ وہ ہمیں استعمال کر سکے، کیونکہ یہ روح ہی ہے جو زندگی کو بچاتی ہے، نہ آپ نہ میں۔ یہاں 3 قسم کے نہ ہیں جو زندگی بچاتے ہیں۔ تکرار نہ کریں، زیادہ تفسیر، اور نہ خوش آمد، اور اب 2 ضروری کریں۔ لوگوں میں گہری دلچسپی لیں اور روح القدس کی رہنمائی کا انتظار کریں۔
इस हफ्ते उसने मेरा खास जिक्र किया था, इसी वजह से मुझे अपना काम दोबारा शुरू करना पड़ा है। मैं वाकई लोगों पर दबाव डाल रहा था, मैं उन्हें बेजार कर रहा था। बॉस ने मुझे बुलाया और ऐसा करने से रोका। मिस्टर टॉम ने गवाही के मुतालिक बहुत अच्छा बताया। जब आपको यकीन हो जाए कि आप सही मसीही हैं तो खामोश हो जाएं। हमेशा एक हकीकी मसीही की तरह रहें, लेकिन बोलने के मौके रूह कुदस आपको मुहैया करेगा। अगर आपने मुझे 2 साल पहले बताया होता कि आप मुझे ऐसे सेमिनार पर लाएंगे तो ब्रूस और मैं तो अपनी ही बेहतरी के लिए सोचते रहते थे, ओह अपनी ही ज़ात के बारे में। हकीकत में हमें मसीह यस्सु को पाने से पहले रूहानी ज़िंदगी का इल्म ही नहीं था। साला साल इसी तरह गुजरते गए। वो लोगों को मिलते रहे और उनके ज़हनों में उलझे हुए सवालात के जवाब देते रहे। ये इत्तफाक नहीं बल्कि एक मुतवातिर मुहिम थी। खुदावंद के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करने का राज बाइबल में साफ लिखा हुआ है। ताबेदारी बाइबल पढ़ने और उस पर गौर करने से ही मिल सकती है। स्टैनले अक्सर बताते कि खुदावंद उनको 5:30 बजे उठा देते और ये उनका पुराना मामूल बन चुका था। वो पहला शख्स था जो खुदावंद से बात करने के लिए इस शर्त को बुनियादी करार नहीं देता था, लेकिन टॉम जब भी दुआ करता घुटनों के बल झुकता। हर जुमेरात एक गैर मामूली वाक़या पेश आता जब उसका दुआया साथी आर्ट आर्थर मिलकर दुआ करते। उनमें ये रूहानी भाईचारा 1963 से चला आ रहा था। वो लोगों की ज़रूरियात के लिए ख़ास दुआ करते थे। इस ट्रक ड्राइवर की मिसाल देखें जिसके सामने टॉम ने मसीह को कई बार पेश किया, लेकिन वो इनकार करता रहा। एक दिन उसे एक हौलनाक हादसा पेश आया। फिर उसके जहन में ख्याल आया कि उसे निजात की तलाश के लिए मिस्टर टॉम को मिलना चाहिए। दवाइयाँ बेचने वाले शख्स को फैक्ट्री की इबादत में गुनाहों से निजात मिली। कारें बेचने वाला शख्स, कुछ ऐसे ही दिलचस्प हालात में दुआ करने वाले साथियों ने उसको अपनी दुआओं में शामिल कर लिया और ये अफराद इंसानी निजात के लिए हथियार साबित हुए थे। ख़ास लोगों के लिए ज़ाती दुआ की जाती। और जब आर्ट के बेटे ने अपनी शादी का प्रोग्राम बनाया तो उसके माँ बाप ने सख्त मुखालफत की। टॉम ने सलाह दी कि ये मामला खुदावंद पर छोड़ दें, खुदावंद इस मुश्किल का हल तलाश करे, और खुदावंद ने ऐसा ही किया। एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें टॉम को बोलना पड़ा था। वो थकावट से बुरी तरह चूर था। वनीता ने उसे घर पर रहने को कहा था, लेकिन वो औरतों की कन्वेंशन मुलतवी नहीं कर सकता था जिसमें 1000 से ज़्यादा ख़वातीन शिरकत कर रही थीं। टॉम सारा दिन दर्द से अंदर ही अंदर घुला जा रहा था। आखिर ये शोला ख़तरनाक आग की सूरत इख्तियार कर गया। टॉम काफ़ी हद तक सुबह जहाज़ पर घर जाने के लिए ठीक हो चुके थे। वो डॉक्टर के पास पहुंचे और फिर अस्पताल चले गए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमें आपके काफ़ी टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है जिससे बीमारी में कमी आ सके? हमारी पूरी कोशिश होगी। टेस्ट के वापस आने पर ही मैं आपको बता सकता हूँ। हफ्ते को मेरी सालगिरह है। मैं ये सालगिरह आपके बगैर कैसे मनाऊंगी? मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। खुदा पर भरोसा रखो। लेकिन आप ही क्यों? आप तो बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं, जब कारोबार अब इस काबिल। मैंने टेलीफोन किए हैं, खत भी डाले हैं। हमारे दोस्त दुआ कर रहे हैं। और मैं उनकी दुआओं के जवाब का मुंतजर हूँ। इस तारीक और मायूस कुन घड़ी में अस्पताल के कमरे की तन्हाई में एक ऐसा शख्स पड़ा है जिसके कलाम और दुआओं के सबब से बहुत सी जानें बची, मगर वह अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है खुदावंद, मेरा आखिरी वक्त है, जैसे डॉक्टर कहते हैं।
اگر تیری یہی مرضی ہے تو مجھے قبول ہے۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں مہربانی سے مجھے 2 سال یا جتنی تیری مرضی ہے مہلت دے دے۔ میری زندگی کو پہلے کی طرح اپنی خدمت میں پھلدار بنا دے۔ میں یہ کیسی قوت محسوس کر رہا ہوں؟ خدایا مجھے شفا مل گئی، کیا ایسا ہی ہے؟ تو نے میرے جسم کو چھو لیا ہے اور میری دعائیں سن لی ہیں۔ او خداوند، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری تعریف۔ ٹام کو یقین ہو گیا تھا کہ خدا نے اس کو چھو لیا ہے، لیکن یہ سب کچھ اچانک ہو گیا، ناقابل یقین حد تک۔ پہلے اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ خداوند نے اس کی زندگی میں بہت سی دعاؤں کا جواب دیا تھا، لیکن ایسی بڑی مخلصی کبھی کسی کو حاصل نہیں ہوئی جب موت یقینی ہو۔ اسٹینلے، آپ کو واقعی یقین ہے؟ اگر آپ کو شفا مل گئی تھی تو آپ نے ڈاکٹر کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ کا اتنا بڑا آپریشن ہو گیا۔ بڑا آپریشن؟ اس ٹیسٹ کے لینے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ہم نے 18 ٹیسٹ لیے ہیں، ہم نہیں جانتے یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ کے جسم میں تو کینسر کا نام و نشان تک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ خدا کی تعریف کرو اسٹینلے، خدا کی تعریف۔ اسٹینلے، یہ کتنی حیرانی کی بات ہے۔ آپ کو وہ تائیوان کی خادمہ تو یاد ہوگی، پرل ویب۔ یہ وہی عورت تھی جس نے آپ کی گواہی کے وسیلہ سے نجات پائی تھی۔ ہاں؟ اچھا، وہ پریشان تھی کہ آپ کو 20 اکتوبر کو کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی۔ واقعی وہی دن تھا؟ اس دن جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہیں آپ بیمار تو نہیں تھے۔ وہ آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی، اور دیکھیں آپ ٹھیک اسی وقت ہسپتال میں تھے، اور ہمارا خیال تھا کہ کوئی امید باقی نہیں۔ خدا نے اس کا بوجھ اتار پھینکا اور اسے سکون عطا کیا۔ ونیتا، ہم لوگوں کو اس واقعہ کے بارے میں کیسے بتائیں کہ خدا حقیقت ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں، اور یہ کہ لوگوں کو صرف اسی سے بندھے رہنے اور اپنی زندگیوں میں اسی کی مرضی پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے پاس بلانے کی مرضی بھی اسی کی تھی، کینسر کا آخری حد تک پہنچنا، لیکن خدا ہمارے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ اس کے فضل کی وجہ سے ہم نے فیکٹری کو زیادہ سے زیادہ پھلدار بنایا، جو کہ پہلے نہیں تھی۔ اسی کی خدمت کے لیے رقم پیدا کی اور زندگیوں کو جیتا۔ خداوند یہ کرنے والا ہے ونیتا، مجھے پتا ہے۔ اور خدا نے وہی کچھ کیا۔ مہینے اور سال گزر گئے۔ ڈاکٹر اور ونیتا کے اصرار پر ٹام متواتر اپنے آپ کو چیک کراتے رہے۔ مہینے اور سال گزرنے کے بعد بھی اس خوفناک کینسر کا نشان تک ظاہر نہیں ہوا۔ وہی خطرناک بیماری جس نے اس کے جسم کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا کبھی ظاہر نہ ہوئی۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت وہ شخص خود تھا، یعنی اسٹینلے ٹام۔ خدا اہم لوگوں کی تلاش میں نہیں رہتا، اور نہ ہی وہ آپ کی غیر معمولی لیاقت کا طالب ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی فلم میں دیکھا ہے، میں ایک معمولی شخص ہوں، لیکن میرا خدا عظیم اور طاقتور ہے۔ اس کی نظر میں ہم سب برابر ہیں۔ جیسا میں ہوں ویسے ہی آپ ہیں۔ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ابدی شان و شوکت کی خاطر اس کی مرضی، ہماری معرفت پوری ہوتی ہے۔ میرے خاندان اور میں نے اس حقیقت کو پا لیا ہے۔ یسوع ہی حل مشکلات ہے۔